ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ جناب صدر محفل، منصفین گرامی اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ جناب علی، جب وطن کی بات آتی ہے تو ایک ٹھنڈک، ایک سکون، ایک شانتی اور ایک آسودگی کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ اس وطن کی بنیادوں میں کتنے شہیدوں کا لہو ہے، کتنے جوانوں نے اپنے لہو سے اس چمن کی آب یاری کی ہے، کتنی ماں نے اپنے لختے جگر قربان کیے ہیں، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی آہوتی دی ہے، اور کتنی سہاگنوں نے بیوٹی کا لبادہ اڑا ہے، تب کہیں جا کر اس چمن کے پھول کھلے ہیں اور یہ چمن ہرا بھرا ہوا ہے۔ جناب صدر گرامی، آج کی یہ محفل میں ان شہیدوں کے نام کرتا ہوں جن کے لہو کے ایک ایک قطرے کی خوشبو میرے وطن کی مٹی کے ذرے ذرے کو مہکا رہی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ جناب علی، جب میں ماضی کی صورتوں میں جانتا ہوں تو ہمیں پاکستان کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لڑے پڑے قافلے بے سر و سامانی کی حالت میں وطن عزیز پاکستان کی طرف جوک در جوک آ رہے تھے، جب نہ سب کچھ لٹا دینے کے باوجود بھی خوش تھے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا گھر، ایک ایسا چمن، ایک ایسا گلشن اور ایک ایسا وطن عطا کیا ہے جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جناب صدر گرامی، آزادی کی شمع روشن کر لینا ہی کافی نہیں تھا، ابھی اس آزادی کی حفاظت کے لیے ہزاروں قربانیوں کی ضرورت تھی، دشمن کی مکاری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کو وطن عزیز کی آزادی، ترقی، عظمت ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ بہانے بہانے سے دشمن نے وطن عزیز پاکستان میں جنگیں مسلط کی، وہ 1947 کی جنگ ہو یا 1965 کا معاہدہ، 1971 کا کارزار ہو یا کارگل کا دنیا کا بلند ترین میدان جنگ، دشمن کی ہر چال کا ہماری پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور بہادری اور شجاعت کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ حضور والا اب تو باطل یا مارتا وہ جو جاری ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ میں ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے جیتی جاتی ہے، اور یہ جذبے پاکستانی قوم میں اس قدر بیدار ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ عقابوں کے تسلط پر فضائے فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائے فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہو محمود عالم سے وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ بات ہے وطن عزیز کی سلامتی پر آگے بڑھے گی تو بہت سے نام سامنے آئیں گے، وہ کیپٹن محمد سرور ہو یا میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی ہو یا کیپٹن کرنل شیر خان، وہ حوالدار لالت جان ہو، یہ قوم ان بہادر شہیدوں کی مقروض ہے۔ جناب علی، جب بھی وطن عزیز پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو یہ ہمیں ان شہیدوں اور غازیوں کا پیغام دے جاتی ہے کہ دیکھنا کہیں ہمارے خون کو رائگاں نہ جانے دینا، اس وطن کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنا، اس کا نام، اس کا پرچم ہمیشہ اونچا رکھنا۔ ساتھیوں، آئیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وطن عزیز کے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں